بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگوں نے حدیث کے متعلق ہی پڑھنا ہے۔ ہم اپنے اگلے ٹاپکس پر جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ حدیث کے بارے میں مین کچھ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا حدیث کے بارے میں، حدیث کے لغوی معنی پڑھے تھے، اس کے اصطلاحی معنی پڑھے تھے۔ اصطلاحی معنی کو ہی ہم اگر تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کریں تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یا آپ کا فعل ہے، یا آپ کی قول ہے، فعل ہے، یا آپ کی کوئی رائے ہے، یا پھر آپ کی تقریر ہے، یعنی آپ نے کسی موضوع پر، کسی عنوان پر آپ نے کلام کیا ہے، آپ نے لوگوں کو تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے، واعظ کیا ہے، تو وہ سب بھی روایات جو جمع ہوتی ہیں ان کو حدیث کی کیٹیگری میں ہی لایا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی ہے حدیث کی اصطلاحی معنی کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آئیں گے تدوین حدیث کی طرف، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے ہمارا آج کا۔ تدوین حدیث یعنی حدیث کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو تدوین حدیث کے بیسیکلی 3 ادوار میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو صحابہ کا دور ہے، اس کے علاوہ دوسرا دور جو ہے وہ تابعین کا دور ہے، اور اس کے بعد تیسرا دور جو ہے وہ تبع تابعین کا دور ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ تبع تابعین کے دور میں ہی ان کو کمپائل کیا گیا ہے، اور ان کی کیونکہ کتابی شکل اسی دور میں ہمارے پاس آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تدوین حدیث کا جو عمل ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے کل بھی پڑھا تھا کہ حضور کے دور میں ہی، اور کچھ تو حضور نے خود ہی اپنے زندگی میں ہی آپ نے کچھ معاہدے اور کچھ امان نامے اور کچھ تحریرات لکھوائی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ نے آپ کے اقوال کو محفوظ کر لیا تھا، جس میں کہ سب سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے، ان کے بہت زیادہ قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں، انہوں نے آپ کے اقوال کو، آپ کی باتوں کو، آپ سے جو وہ چیزیں سیکھتے تھے ان کو انہوں نے جمع کر لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ کم از کم 500 کے قریب احادیث تھی جو کہ انہوں نے جمع کی تھی، اور بعد میں انہوں نے سوچا تھا کہ ان کو وہ ایک کتاب کی شکل میں لے کر آئیں گے، لیکن کیونکہ ان کا رویہ جو تھا وہ احتیاط کا رویہ تھا، اور وہ بہت محتاط تھے اس معاملے میں کہ اگر ان سے کوئی چیز امت کو پہنچتی ہے، یعنی کیونکہ وہ حضور کے بہت قریبی ساتھی ہیں، تو ممکن ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ سمجھنے میں، کسی چیز کو سمجھنے میں کوئی کمی بیشی کر دی ہو، تو جب میری طرف سے، یعنی میری نسبت سے حضور کی بات پہنچے گی امت تک، تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ تفرقات پیدا ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس احتیاط کے پیش نظر انہوں نے اپنی اس جو صحیفہ تھا اس کو انہوں نے جلا دیا، اور انہوں نے اس کو ایک کتاب کی شکل نہیں دی۔ اسی طرح کا احتیاط کا رویہ جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، انہوں نے بھی ان کے پاس بھی کچھ احادیث تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ آگے نہ تو کتاب کی شکل دی، بلکہ انہوں نے تو اپنے دور میں مزید لوگوں کو بھی جو ہے وہ منع کر دیا، اور لوگوں پر باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی احادیث کو لوگ جو ہیں وہ بالکل بچا تھا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ حضور کی باتوں کو بیان کر رہے تھے، زبانی بیان کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں اس لیے کوئی بھی کتابی شکل میں زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں، تو کیا ہوا کہ لوگ زبانی کلامی تو حضور کی باتیں جو ہیں وہ کوڈ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، نسل در نسل یہ چیزیں منتقل ہو رہی تھیں۔ اس طرح 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، یعنی پہلی صدی ہجری کا جب خاتمہ ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اب حفاظ قرآن جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی جو وفات ہو چکی ہے، کافی زیادہ لوگوں کی جو کہ پہلی جماعت تھے جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے قرآن یاد کیا تھا اور جن کے پاس احادیث تھیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو احادیث ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، آپ کس طرح اپنے گھر میں رہتے تھے، کس طرح آپ جنگوں میں جاتے تھے، تو تب آپ کے کیا معاملات ہوتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی کی چیزیں ہیں، تو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر اس وقت ملک کے جتنے بھی علماء تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ احادیث کو جمع کریں اور ان کو ایک کتاب کی شکل میں دینا شروع کریں، لکھنا شروع کریں۔ تو اس طرح سے پھر یہ جو دور ہے، یعنی پہلی صدی ہجری کا دور جو ہے، یہ صحابہ کا دور ہے۔ اس کے بعد یہ تابعین کا دور آتا ہے، یعنی اس میں صحابہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے پھر احادیث کو جمع کیا، لوگوں سے سنا، اور اپنی تحقیق کے مطابق انہوں نے جو سکہ لوگ تھے، یعنی جو لوگ ان کے خیال میں اسلام کو صحیح سے پریکٹس کرنے والے لوگ تھے، اور جن کا جو حافظہ ہے وہ اچھا تھا، اور
اور ان کے جو علم اور عمل کو سب لوگ جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ ایک سچے پکے مسلمان ہیں. تو انہوں نے ان سے اپنی حد تک تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے حدیث کو لیا اور لکھنا شروع کیا. ان میں امام زہری ہیں جو کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور امام شابی ہیں جو کہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. تو اس طرح سے مختلف کتابیں جو ہیں، پہلی کتابیں جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آئی ہیں. تو یہ پہلی صدی ہجری کے آخر کے بعد تابعین کا دور آتا ہے جو کہ تدوین حدیث کا دوسرا دور کہلاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تیسرا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے اینڈ پہ، جب تبا تابعین جو ہے یعنی تابعین کی جو اگلی نسلیں تھیں انہوں نے بھی حدیث کو باقاعدہ سیکھنا شروع کیا، باقاعدہ اس کی تحقیق کرنا شروع کی، لوگوں کے پاس گئے، اس کو جمع کیا اور پھر جو ہے ان کو کتاب کی شکل میں لے کے آئے، جن میں کہ صحاح ستہ جو ہیں وہ پھر وجود میں آئی ہیں. امام بخاری کی کتاب ہے، امام مسلم ہیں، انہوں نے صحیح مسلم جو ہے اس کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ اپنی شائع کی، اور انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق جتنا ان کو یعنی ایک انسانی کوشش ہوتی ہے کہ تحقیق کرنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی وہ تحقیق کر سکتے تھے اتنی انہوں نے تحقیق کر لی، اور اس طرح سے تدوین حدیث کا تیسرا دور جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کتابیں جو ہیں وہ تیسرے دور کی ہیں، تو یعنی جو تیسرا دور ہے تابعین کا، تو اس وجہ سے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ احادیث پہلے تو کہیں پر موجود ہی نہیں تھی، اور پھر اچانک سے تیسری صدی ہجری میں جو ہے نا یہ اچانک سے سامنے آ گئی ہیں اور منظر عام پر آئی ہیں. تو لہٰذا ان کو بالکل گھڑا گیا ہے، یا یہ بالکل ہی ایک جھوٹی چیز ہے، یا اس کو بالکل بھی دین میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس پر بہت زیادہ دقت نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، یا ہم اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں، اپنا علم بڑھاتے ہیں، علماء سے پڑھتے ہیں، کتابوں میں جا کر دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ پہلے چیزیں کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھی، لیکن پھر کیونکہ ایک آزادی ہو گئی اور امت جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونوں میں تک جو ہے مسلم امت جو ہے وہ پھیل گئی. لوگوں کو بتانا بھی مقصود تھا کہ جو ہمارے رسول تھے وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی زندگی کے کیا معاملات تھے. تو اس طرح یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی ایک طرح سے کہ حضور کی جو ہے سیرت کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے. تو اس لیے جو ہے یہ صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں یہ تیسری صدی ہجری میں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اچانک سے تیسری صدی ہجری میں سامنے آئی ہیں یہ کتابیں، یہ ایک بے بنیاد ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے یا یہ سوال ہے. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ پورا جو ہے وہ ان کا مطالعہ نہیں ہے، یا پورا انہوں نے اس چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھا نہیں ہوا ہے. یہ تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں. یہاں پہ ایک چیز کو بس میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں اپنا آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے 2 صحابہ کا جو ایک رویہ ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ احتیاط کا رویہ ہے. اس کے برعکس کچھ صحابہ وہ ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان سے روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہے. ان کا رویہ ان لوگوں جیسا ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکی کو پھیلانے کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو آگے سے آگے پہنچایا جائے. تو ان کا رویہ جو ہے وہ یہ تھا، شوق کا جذبہ تھا ان کے اندر بہت زیادہ. اور یہ جو باقی جو ہمارے جو 2 جلیل القدر صحابہ کا ہم نے ذکر کیا، ان کا رویہ بہت زیادہ محتاط رویہ تھا. اور دونوں جو ہماری کہہ لیں کہ اگر ہم کیٹیگریز دیکھیں صحابہ کی، تو دونوں کی جو اپنی اپروچ تھی وہ بالکل ایک نیچرل تھی، اور بہت صحیح جگہ پر وہ دونوں جو کیٹیگریز کے لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. اور ان دونوں کا جو رویہ تھا، ان دونوں کا جو عمل تھا، ان دونوں کی جو اپروچ تھی، وہ امت کے لیے ایک خیر و برکت کا ہی باعث بنی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آج ہم نے بس اتنی ہی بات کرنی تھی، اور اگلے لیکچر کے لیے پھر ہم کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.